جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو، ویڈیو، سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ اور یو ایس بی فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ سیاسی، سماجی، مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں۔ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ پروپرائٹر اصغر علی شاہد۔ فون نمبر 0333 765 8070۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی۔ ارے دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، ساری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، دنیا میں 7 بر اعظم، 210 ممالک، ان میں 3064 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ میرے ملک پاکستان کے اندر 37 زبانیں یہیں پہ بولی جاتی ہیں۔ ایکو ختم کر دیں، بس آواز کھول دیں، بار بار اس کو خراب نہیں کریں، آواز پہلے ٹھیک تھی۔ 3064 زبانیں میرے رب کی نشانی سورہ الروم، وَمِنْ آیَاتِهِ، تمہارے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، خلق السماوات، کہ آسمان کی چھت کو تمہارے اوپر اٹھایا، والارض، زمین کا قالین تمہارے نیچے بچھایا، واختلاف السنتکم، سب کو زبان کا لوتھڑا بظاہر ایک جیسا دیا ہے، لیکن اس ہارڈ ویئر کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ مختلف کر کے، الگ الگ کر کے اللہ تعالی نے جس حسن اور خوبصورتی کے ساتھ لب و لہجے بدلے ہیں، ہم الفاظ کو، حروف کو، کلمات کو تبدیل کر کے دنیا میں اس بات کو اور گفتگو کو سمجھتے ہیں۔ جی یہ مسلسل مسئلہ رہے گا یا عارضی ہے کوئی؟
لوڈ کا پرابلم آ رہا ہے تو اسے بند کر لیں. حضرات 3064 زبانوں میں آج دنیا حروف کے مطابق ترکیب کر کے الفاظ بنائے، الفاظ سے جملے اور جملے سے کلام بنتا چلا جائے، اور پھر اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میرے اور آپ کے جسم میں رب نے 639 عضلے رکھے ہیں. ایک لفظ بولنے کے لیے 70 عضلات ملیں اور 360 جوڑ جڑ کر کے اپنا کمبینیشن دکھائیں، پھر ایک لفظ بن کر کے زبان پہ آتا ہے. ان الفاظ کو خوبصورت بنانے کے لیے، مترنم کرنے کے لیے، ساز اور آواز کو اچھا کر کے لوگوں کے کانوں میں رس گھولنے کے لیے بڑے بڑے آلات بنے. یہ ساؤنڈ سسٹم انہی کا ایک حصہ ہے. پھر دنیا میں مقابلے ہوئے، ہر شخص کا دعویٰ کہ فلاں شخص کی آواز بڑی خوبصورت، فلاں خاتون کے گلے کے اندر عجیب رب نے ساز رکھ دیے. پھر لوگوں نے مان تران کر کے یہ آواز کے حسن کے مقابلے جیتے. لیکن رب کی نظر میں سب سے اچھی بات کلام، گفتگو، ترنم، لب و لہجہ کس کا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. لوگوں بھلے الفاظ سادے ہیں، گفتگو کے اندر کوئی شیرینی بظاہر نہیں ہے، عام سی آواز میں، عام سے لب و لہجے میں ہے، لیکن جب یہ بات کرے اور بات کرتے ہوئے لوگوں کو لوگوں کے رب کی طرف بلائے، دعوت دے اور پیغام دے، آواز دے اور بلاوا دے، ساری دنیا کی آوازیں ایک طرف، سب سے زیادہ اگر حسن اور جمال ہے کسی آواز میں تو یہ اس کی آواز میں ہے جو رب کا بندہ ہو کے رب کے بندوں کو رب کی طرف بلاتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا. اور پھر صرف گفتار کا ہیرو نہیں، بلکہ اس کے قول کے مطابق، اس کے بول کے مطابق وہ تولتا ہے، گفتار کے مطابق زندگی کو کردار میں ڈھالتا ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا. صرف عمل نہیں، وہ ایسے کام کرتا ہے، نیکی نہیں. ہم نے جو مفہوم کر لیا کہ نیک کام، اور پھر اس میں یہ شامل کر لیا کہ نماز نیکی، روزہ نیکی، یہ نیکی، وہ نیکی. لوگوں نہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا. ایسا عمل کرے کہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ یہاں کرنے والا کرے وہ بلندی پرواز لے کر کے رحمان کے سامنے اپنی اتھارٹی کو منوا سکے کہ اس بندے نے پورے خلوص سے تیرے نبی کی سنت کے مطابق مجھے کیا ہے، اور پھر رب کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ سکے اللہ ای رب انی منعتہ الطعام بالنہاری الہ العالمین. میں روزہ اس نے رکھا ہے، عمل کیا ہے، دن کو میں نے اس کے کھانے پینے کو، طعام شراب کو روکا ہے، اور اس نے پوری صلاحیت کے ساتھ مجھے تیرے پاس روانہ کیا تھا. فشفعنی فی، میری سفارش کو قبول کر. فیشفعانی، ساتھ میں قرآن بھی ہے، یہ بھی ہے، دونوں نے سفارش کری ہے. اس میں صلاحیت اتنی ہے کہ اس نے سفارش کی ہے تو سفارش مانی گئی ہے. اور اگر عمل میں صلاحیت نہ ہو، یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے ای رب انی منعتہ النوم باللیل والنہار، انی منعتہ النوم باللیل. رات کا ٹائم، سونے کی چاہت، آنکھیں بند ہو رہی تھی، میں نے اسے سونے نہیں دیا، میری محبت میں جاگا، قیام اللیل کیا. میں سفارشی ہوں، اللہ قبول کر. عمل میں صلاحیت ہے، شرطیں پوری ہیں، رب نے قبول کر لی. ایک اور بھی آیا، پوری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے آیا، پڑھاتے ہوئے آیا، قاری بن کر کے آیا، مقری بن کے آیا، لوگوں کو پڑھایا، استاذ الاساتذہ بن کے آیا، محفل حسن قراءات میں پوری دنیا میں ایوارڈ یافتہ بن کے آیا، بڑے بڑے مقابلے جیتے، لوگوں کی آواز جو ہے اس کے مقابلے میں
کچھ بھی نہیں تھی، لیکن جب رب کے سامنے آیا، رب نے پوچھا کیا لے کے آئے، تو کیا کہنے لگا؟ وہ کام لے کے آیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو دنیا میں سب سے اچھا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قبول ہے؟ کہا نیکی سمجھ کے تو نے کیا تو ہے، لیکن اس عمل میں صلاحیت نہیں کہ تجھے منوا کے اور مجھے منوا کے تیرے کو جو ہے پکڑ کر کے جنت میں لے جا سکے۔ فرشتوں کو اللہ حکم دینے سے پہلے کہیں گے کذبتا، جھوٹے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کہے گا اللہ قرآن پڑھا ہے، دنیا کی گواہی لے لے، میں نے پڑھایا ہے، میرے مدرسے تھے، میرے ادارے تھے۔ دوسرا آئے گا اللہ میں ہتھیلی پہ جان رکھ کے پیش کرتا رہا۔ تیسرا آئے گا اللہ میں مال دولت جمع پونجی دیتا رہا۔ اللہ جھٹلا جھٹلا کے منہ پہ مار کے کہیں گے جہنم میں ڈالو، افتتاح کرو ان ظالموں سے۔ لوگوں عمل تو تھا دنیا کی نظر میں نیکی، لیکن اللہ کے ہاں وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ صالح عمل نہیں تھا، اس میں صلاحیت نہیں تھی کہ منوا سکے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر جب نسبت کی بات آئے تو ڈاواں ڈول نہیں، نیوٹرل گیئر نہیں، لبرل مائنڈڈ نہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا نہیں۔ حضرات اپنے آپ کو پروف دے، ثابت کرے کہ میں ان میں سے ہوں جو اللہ کے ہو کے رب کو تسلیم کرے ہیں، اللہ کے حکم کو تسلیم، ربوبیت کو تسلیم، صفات کو تسلیم، اللہ کے جو احکام ہیں ان کے اوپر سر خم کریں، جہاں سے رب روک کے رک جائیں۔ میں جس کو رب کہیں کہ مانو، میں اس کو ماننے والا، میں انکار کرنے والا نہیں، میں مرضیاں کرنے والا نہیں، میں بدعات اور خرافات کرنے والا نہیں، میں ضد کرنے والا نہیں، میں اکڑنے والا نہیں، میں اپنی باتیں بنانے والا نہیں، بلکہ میں سر تسلیم خم کر کے جو رب نے کہہ دیا اسے ماننے والا ہوں۔ سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا۔ حضرات اس بندے کی آواز دنیا میں سب سے حسن والی آواز ہوتی ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ یہ آواز صرف ایک داعی کی ہو، یہ ذمہ داری صرف ایک معلم کی ہو، اس ذمہ داری کو ایک استاد یا شیخ الحدیث یا خطیب وہی نبھائے گا، بلکہ اللہ نے من کا لفظ لا کے اسے عموم میں داخل کر دیا کہ لوگوں اس سے بڑھ کے وہ کوئی بھی ہو جس نے یہ کام کیا، وہ دنیا کی آواز اس کی سب سے زیادہ حسن والی ہے، اور ہم اسے حسن دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بھائیو آج دعوت کی آواز پہ آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری دعوت مت سمجھیے گا کہ یہ صرف ایک وہابیوں کا چند لوگوں کا گروہ تھا بیٹھا تھا۔ یا ایھا الناس کی دعوت ہے کہ جس میں بھی انسانیت ہے سنیں۔ یا ایھا الانسان، جو خود کو انسان کہتا ہے وہ سنے، یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ محبوب کو رب نے کہا آپ ان کو کہو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میری رسالت، میری محبت، میری دعوت، میرا پیغام، یہ جتنے دکھ آپ پہلے سن رہے تھے، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں جو میں نے جھیلی ہیں، یہ تم سب کے لیے برداشت کی ہیں۔ تمہیں میری بات کو سننا ہوگا، کیونکہ میں رب کا پیغام لے کے، رسول بن کے، نمائندہ بن کے، پیمبر بن کے، میں کبھی حالات کے قدموں میں نہیں گرا۔ حالات کے قدموں میں پیمبر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، مگر کسی دریا میں کوئی سمندر نہیں گرتا۔ نہیں گرا میں حالات کے قدموں میں، لیکن پیغام لوگوں بڑے بڑے ہو سکتے ہیں۔ مجھے آج سادی چند موٹی موٹی باتیں سیرت کے حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہیں، اور ان میں سے ہر نقطے کے ساتھ جو ہے اپنی سیرت کو بدلتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ لوگوں سب سے پہلے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جسے ہم نے پڑھا ہے، ہمارے علم میں کمی نہیں بہت ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر اس کے مطابق صلاحیت والا عمل نہیں ہوتا۔ آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام زندگی اور پیغمبر کی سیرت والی زندگی، ان دونوں کو جب ملائیں تو بہت خوبی پیدا ہوتی ہے۔ دال سادی آپ کے کسی ہوٹل میں 30-40 روپے میں مل جاتی ہوگی، لیکن ہر شخص آ کے ہوٹل پہ کیوں کہتا ہے جناب یہ فرائی کر دیں، کہ نئے سرے سے نیا مسالہ، نیا پیاز، نئی مرچیں، ان کا جب جو ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے
تو دال کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، مزہ بھی بڑھ جاتا ہے، ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر دال ہو کر کے ایک مسالے سے فرائی ہو کر کے عزت اور آبرو اور اس کے جو ہے قیمت بڑھ سکتی ہے، ایک عام آدمی کی زندگی کو اگر محبوب کی سیرت کا فلیور اور رنگ اور ڈھنگ اور چال اور ڈھال اور مزہ دے دیا جائے تو وہ قیمتی کیوں نہیں ہو سکتی، وہ عظیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ آئیے اپنی سادہ زندگیاں جہاں جہاں بھی ہیں، آپ جس فیلڈ میں ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کام صرف دینداروں کا نہیں، پیغام صرف نماز روزے والوں کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے ہے جو خود کو انسان گنتا ہے۔ لوگوں، انسان کہلوانا بڑا آسان ہے، انسان بن کے رہنا بڑا مشکل ہے۔ انسان بن کے رہنا بڑا مشکل ہے۔ انسان تو سبھی کرتے ہیں، انسانیت کتنے تھوڑے لوگوں میں رہ گئی ہے۔ آئیے ذرا اپنی انسانیت کو جلا بخشیں، اس کو نکل دیں۔ زنگ لگ جاتا ہے، لیکن عقل مند آدمی لوہے کو زنگ لگا ہوا برداشت نہیں کرتا، ریگ مال مار کے رگڑ کر کے صاف کر کے پھر اس کے اوپر نکل پالش کروا کر کے اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی کوٹ کر کے رنگ کا چڑھا کر کے موسمی حالات اور تغیرات سے بچا کر کے اس کو لانگ لائف دے سکتا ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں کو ذرا جنہیں زنگ لگ چکا ہے صحیح کریں۔ سب سے پہلا اصول سیرت النبی کا اپنا لیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، دنیا جیسی بھی ہو، معاشرہ جتنا مرضی خراب ہو، سونا مٹی میں مٹی نہیں ہو جاتا، وہ مٹی میں رہ کر کے بھی سونا ہی رہتا ہے۔ یہ نکتہ کوئی مشکل ہے، لیکن آج میرے اور آپ کے حالات یہ ہیں۔ ابا تو مندے کیوں کٹے نہیں؟ میں سونا ملتان ہے چرانا، مندے نہ کٹا تھا کیا کرا؟ وہ بھائی آپ برا کیوں بولتے ہیں؟ سارا معاشرہ برا تھی گیا، ابا تو کوڑ ڈٹ کیوں لائی بیٹھی؟ سونا میں کیا کرا، سارے ڈٹ بولے دن وڈے وڈے درول ماری بیٹھے تو میں چھوٹا جیا جھوٹ بولے تو آپ کو برا لگ گئے۔ معاشرہ خراب ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے دنیا خراب ہے۔ ارے دنیا نام کس کا ہے؟ یہ تیرے میرے رہن سہن کا نام ہے۔ محبوب علیہ السلام نے دور جاہلیت میں رہ کے جسے لیبل لگایا گیا زمانہ جاہلیت، دور جہالت، برے سے برا دور، ہر طرح کے برے حالات، قتل و غارت اپنے عروج پر، باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے، بھائی بھائی کا گلا کاٹے، معمولی باتوں پہ جانور لڑانے پہ، گھوڑا آگے بڑھانے پہ حضرات یہ دشمنیاں چل رہی تھیں۔ لیکن سیرت نے سبق کیا دیا کہ سونا مٹی میں رہ کے بھی سونا ہوتا ہے۔ یارو تم جتنے مرضی برے حالات میں ہو، گھر والوں کا رہن سہن اچھا نہیں، تہذیب اچھی نہیں، ثقافت اچھا نہیں، سماج اچھا نہیں، رویے اچھے نہیں، لب و لہجے اچھے نہیں، لوگوں کی عادتیں اچھی نہیں، بول چال ڈھال اچھی نہیں، لیکن ان میں اپنی چال خراب مت کر لینا۔ مرد ہیجڑوں میں رہ کے ہیجڑا ہو جائے، بات بظاہر بری لگتی ہوگی۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ تو پکڑتا ہے، کبھی مٹھاس بھی پکڑے نا۔ میں رنگ کو کیا کروں اگر وہ اپنے اندر سے پھیکا ہے تو؟ محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے، نام لے کے، لوگوں جس طرح چہرے پہ خوشیاں آتی ہیں نا اور زبان پہ مٹھاس آتی ہے، اس نام کے کام کو لے کر کے بندے کی زندگی جو ہے وہ بندگی میں ایسی ڈھلتی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، کائنات والوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ لوگوں اس لیے ہم نے آج فیصلہ لینا ہے کہ اگر میرے گھر میں، اس وقت میرے پولیس والے بھائی بھی سن رہے ہیں، ہم نے مشہور کر رکھا ہے جی اڈے کی زبان بولنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں وہ لوگ رہتے ہیں۔ جناب پولیس اگر یہ لب و لہجہ نہیں اپنائے تو کیسے ہوگا؟ لوگوں یاد رکھیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دنیا میں کوئی دبنگ انسان لا کر کے تو دکھائیے، طاقت، قوت، لب و لہجہ، لیکن اس کے باوجود بھی بڑا جھکا سا، مٹا سا، اور ساری دنیا کے اوپر چرچے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو عمر کا نام لے کر کے سلاتی ہیں، سو جا نہیں تو عمر آ جائے گا۔
اس کے باوجود بھی عمر اپنا انداز کیا ہے، کفا بالموت واعظن، یا عمر اکڑ نہیں، بگڑ نہیں، لب و لہجے خراب نہیں کر، یہ بول کر کے دنیا کے کانوں کے اندر اگر رس نہیں گھول سکتا تو اور کچھ نہیں کر، کیونکہ بڑے بڑے واعظ کام نہیں کرتے، جو خاموش واعظ میت چارپائی پہ پڑی ہوئی خاموشی میں جو سبق دے جاتی ہے، اس موت سے ڈر، تجھے بھی ایک دن موت نے آ کے لینا ہے۔ تو میرے گھر میں میرے ابو کا لب و لہجہ بگڑا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں جی میں جٹاں دا منڈا، پھر میں تو ادھا دیاں ہی گلاں کرنی ہیں پاجی، اسی پھر تانوں پتہ رانے ہونے ہیں، چیمے ہیں، اسی ہم راجپوت ہوتے ہیں، ہم رنگڑ ہوتے ہیں۔ ابے ہم جو بولے گے نا ایک بار، دوسری بار ایک گالی نکالے گا، زندگی میں دوسری بار ہماری گردان میں وہ گھوم کر کے نہیں آئے گی۔ یہ کیا بات ہے، کس چیز پہ فخر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ 40 سال مکے کی سنگلاخ سخت پہاڑیوں میں، بگڑے ہوئے لب و لہجوں میں، سر بڑے سرداروں کے سروں میں ہوا بھری ہوئی اور سروں سے بڑے پگڑ لے کر کے کیا کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن محبوب نے کوئی بھی منفی ان سے جو ہے وہ اثر نہیں لیا، وہاں رہ کر کے بتایا کہ سونا سونا ہوتا ہے، مٹی میں بھی ہو تو سونا ہوتا ہے۔ تو مجھے لمبی باتیں نہیں کرنی آتی، آج ٹو دی پوائنٹ شارٹ، کہ اپنے گھر میں پہلی تبدیلی لاؤ، سیرت النبی کانفرنس میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے کہ اگر میرے دوستوں کا یارانہ بیٹھنا، میری مجلس اچھی نہیں، میرا منجا گروپ اچھا نہیں، میرا تھڑا گروپ اچھا نہیں، میں جہاں بیٹھتا ہوں وہ میرا گروپ گالی بولتا ہے، برا بکتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو مرضی کرتا رہے، لیکن مجھے ان کے اندر رات کے اندھیرے ہزاروں ہو جائیں، لوگوں اگر کوئی صحیح طریقے سے جگنو بن کے چمکنے والا ہو، وہ ان اندھیروں کے جگر چیر کے رکھ دیتا ہے۔ کیا ہوا جو اندھیرے بہت ہیں، ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو، یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا، ایک افسر اچھا آ جائے، شائستہ گفتگو والا آ جائے، اچھے مزاج اور لب و لہجے والا آ جائے، اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کی اور جونیئرز کی کایا نہ پلٹ سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اچھا ٹیچر ہو، ایک اچھا معلم ہو، ایک اچھا مربی ہو، حضرات نیچے سے بسا اوقات پودے نکل کے جنگل کے اندر وہ پھل لے لیتے ہیں، آپ محنت کریں، آپ کاوش کریں، اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں، یہ سیرت کا پیغام عملی طور پہ وَعَمِلَ صَالِحًا چلے گا۔ اللہ کے گھر میں تو آپ بیٹھے نہیں کہ میں آپ لوگوں سے وعدے لیتا پھروں۔ یہ فیکٹری کس چیز کی ہے جی؟ آگے کیا ہے؟ نہیں کاٹن تو ہے، آپ کاٹن کو کرتے کیا ہیں؟ جی بنولا نکال کے، جو اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس کی طرف لفظ نہیں آ رہا تھا، ہاں باہر سے پھٹی آ رہی ہے، لیکن بنولے کو الگ کر کے، روئی کو الگ کر کے، لوگوں دونوں کو قیمتی بنایا جاتا ہے۔ آپ جس معاشرے میں ہیں رہیے، اگر ڈائریکٹ پھٹی کو لے کے تکیہ بنائے گا، مسئلہ بنے گا، چبھے گا۔ تو نے اپنے دوستوں کو الگ نہیں کرنا، کیونکہ ہم اس طرف آ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ سیرت کیا کہتی ہے؟ حضرات سیرت کا دوسرا نقطہ یاد رکھیے کہ آپ نے کانٹوں میں رہ کر کے بھی پھول والی نزاکت نہیں بھولنی۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بیماری آ گئی ہے، اور بیماری کو ذرا پڑھا کریں، جناب سارے ہی چھرے نے تو میں وچ چھرا نہ بنا، یہ ایک اور سب تیز ہیں تو میں نہیں بنوں، سب فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، جال سازی کر رہے ہیں، تو میں تو پھر کچھ کروں گا نا، جینے کے لیے کچھ جو ہے کرنا پڑتا ہے۔ تو محبوب کی سیرت نے سبق دیا کہ پھول کانٹوں میں رہ کر کے بھی کانٹا نہیں بنتا، اپنی نزاکت نہیں بھولتا، اپنی خوشبو اور اپنی تراوت اور اپنی نرمی اور اپنا رنگ نہیں بدلتا، وہ کانٹوں کی طرح تیز نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے میرے والد صاحب ممکن ہے دنیا کی نظر میں بہت بڑے چھرے ہوں، لیکن کوئی یہ تو کہہ سکے یار والد تھا لیکن بیٹا اچھا نکلا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس کا بڑا بھائی ایسا ہے، چلیں چھوٹا ایسا نکلا ہے، اس کے ماموں ایسے تھے، چلے بھانجا ایسا نکلا ہے۔ لوگوں بدلو اپنے آپ کو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچے کیسے تھے؟ بولو نا، کبھی سوچو، تاریخ پڑھی آپ لوگوں نے، کیسے تھے؟ بگڑے ہوئے نواب،
उखड़े हुए लोग, अजीब व गरीब वैरायटी, ये जनाब अपने अपने अंदाज में चीखने वाले, बोलने वाले, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उन कांटों में रह के भी अपनी जिंदगी फूलों जैसी दिखाई कि नहीं दिखाई। और फिर उसके बाद अगला सबक पढ़िए कि दुनिया में मेरे दाएं बाएं बेशक गंदगी के ढेर हैं, बहुत गंदगी के ढेर हैं। आज लोगों का जनाब क्या करें, मुआशरे में गंदी बड़ा है, मौलाना आप कितनी मेहनत कर लेंगे, क्या सफाई कर लेंगे। जब लोग मेरे बुरे हैं, दाएं बाएं बैठने वाले, मेरी मजलिस, मेरी महफिल, अगर मैं उसको अच्छा कर भी लूं, मैं अपने घर को अच्छा कर लूं, तो मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा बाजार, ये सारे लोग तो उसी कैटेगरी के हैं, मैं क्या करूंगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सबक दिया, मैं उसको यूं निचोड़ के खुलासा जो है आपकी पूरी लाइफ और सीरत का, उसको कूजे में बंद कर सकता हूं कि भाइयों, हैं तो दोनों ही मक्खियां, ये भी मक्खी है वो भी मक्खी है, ये ज्यादा खूबसूरत है लेकिन इसका इख्तियार, इसका बैठना गंदगी के ढेर पे होता है। एक शहद की भी मक्खी है। हालात जितने मर्जी बुरे हों, कूड़े के ढेर जितने मर्जी हों, गंदे नाले जितने मर्जी बहते हों, हजरात गटरों के मुंह जितने मर्जी खुले हुए हैं, गली मोहल्ले में जितना मर्जी तबाही और तूफान और गंदगी और गलाजत और बदबू हो, शहद की मक्खी बुरे हालात में भी, जहां मर्जी स्प्रे होती हो, पेस्टिसाइड हो, फसलों में बैठने की जगह ना हो, लेकिन वो फूल के अलावा कभी गंदगी पे नहीं बैठती। भले लंबा सफर करना पड़े, इलाका छोड़ना पड़े, दूर से दूर जाना पड़े, हजरात शहद की मक्खी कड़वी जरूर होती है और उसका डंग भी बसा औकात लगता है। वहाबी बसा औकात दुनिया में कहते हैं जी बड़े कड़वे होते हैं। और लोगों, फूल को भी कभी चेक करना, कड़वा होता है, मैं आ रहा हूं, हाँ हाँ, लेकिन जब ये जाए फूलों का रस चूसे, फूलों का हुस्न खराब नहीं करती, लेकर के उसको जाकर के शहद बनाती है जिसमें रब ने शिफा रखी है। लोगों, बुरे हालात में भी इंतखाब अच्छा रखना। इंतखाब ये नहीं कि डांस का स्कूल खुला हुआ है, चलें जी क्या हो गया, मेरे करीब है, मेरी मुआशरे में है, गली मोहल्ले में लोगों ने कबूल कर लिया, हर तरफ दौर दौरा है, लोग जो है जिस्म थरकते हैं और माशाल्लाह लहरा के बल खा के चलते हैं, तो मैं भी वैसा हो जाऊं। नहीं, अगर गंदगी है वालिदैन की नजर में और सलीमुल फितरत लोगों में, ये काम सही नहीं। लंबा सफर कर, वहां ढूंढ जहां किताब और सुन्नत के फूल मिलते हैं, भले वो तेरे घर से, तेरे मोहल्ले, तेरे इलाके से, तेरे शहर से दूर क्यों नहीं। कहने वाले ने कहा था, फूल वो सर चढ़ा जो चमन से जुदा हुआ, फूल वो सर चढ़ा जो चमन से जुदा हुआ, इज्जत उसे मिली जो वतन से जुदा हुआ। अगर हालात नहीं ठीक, मक्के के महबूब ने हिजरत करके बताया था। आइए, 3 बातें याद हो गई। मैंने सबक साथ साथ याद भी करवाना है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कुछ तो बदलेंगे, कुछ तो चेंज आएगी। पहली चीज कि मट्टी में मिल के मट्टी नहीं होना, सोना रहना है। सीरत का दूसरा सबक, कांटों में रह करके अपनी फूल जैसी नजाकतें और खुशबू नहीं भुला देनी। और तीसरा सबक कि गंदगी के ढेर और अंबार जितने मर्जी लगे हों, हमने अच्छी चीज का इंतखाब करके अच्छी चीज पे बैठना है। यारो, कलमा गो हो, मोमिन हो, मुवाहिद हो, महबूब का जो है वो उम्मती हो, फिर ये ज़ईफ पे, मौजू पे, मन घड़त पे और गंदगी के उन अंबारों पे बैठ जाए जिनके बारे में महबूब कहे, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो ऐसी हरकत करता है, कल क़यामत के दिन तैयार रहे, अल्लाह उसको जहन्नम के आग की कुर्सी पे बिठाएंगे। चौथा सबक, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के स्टेज से महबूब की सीरत सुनने के लिए आने वाले अहबाब, कि अगर किसी को लेक्चर देना है ना तो पहले कुछ पढ़ लीजिए। किसी को दावत देनी है तो पहले पढ़ लीजिए। और पहली वही क्या आई थी, इकरा। महबूब पढ़ लो, इकरा पढ़ लीजिए। हालात पे नजर डाली, महबूब ने क्या कहा, माना बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, क्या करूंगा पढ़ के, हालात ही ऐसे हैं। अगर सारा इलाका धोती बांधता हो और कॉलेज वाले डिमांड करें कि यार पेंट पहन के आनी है, तो पहले दिन तालिब इल्म की हालत क्या होती है, कभी सोचना उस पर क्या बीतती है। पसीने कितने आते हैं, कितना वो शशोपंज में मुब्तला होता है, और जब निकलता है तो गली मोहल्ले वाले यार दोस्त क्या बोलते हैं, हाँ आप कह रहे हैं पढ़ो, मैं पढ़ के क्या करूंगा जहां सब जाहिल हैं, क्या दावत दूंगा उनको, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है।
کہا نہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آپ کا کام ہے پڑھنا، دعوت دینی ہے تو مطالعہ کیجئے، پڑھیے، حق لیجئے. الا للہ الدین الخالص، رب نے تمہیں خالص دیا ہے، حاصل کر تو خالص کر، دنیا میں بانٹ تو خالص بانٹ. پہلے پڑھ، مطالعہ کر. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ کچی پکی روٹی پڑی ہوتی ہے، نہیں پڑی ہوتی. دنیا میں ہر چیز کے لیے کرائیٹیریا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف ممبر و محراب کے لیے نہیں رہ گیا. ٹیچر لگنے کے لیے کون سی ڈگری چاہیے کم از کم؟ ملتان میں جو ایجوکیٹرز بھرتی کیے گئے ان کی جو بیسک ابتدائی دیکھے گی کون سی تھی ڈگری؟ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بی اے اور بی ایڈ. اگر ایف اے ہو تو نہیں چلا نا. لیکن ماشاءاللہ آپ کسی بھی مسجد میں جائیے، آواز خوبصورت ہو، مترنم ہو، کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، آواز بنانی آتی ہے، تعویذ لکھنا آتا ہے، تھوڑا سا جو ہے دم کرنا آتا ہے. آپ ماشاءاللہ بہترین خطیب ہیں، ساری زندگی دنیا کو یرغمال بناتے رہیں. سامنے پی ایچ ڈی حضرات، ایم فل کیے ہوئے، ایم اے کیے ہوئے، دین پڑھے ہوئے، آپ ان کو جیسے مرضی بلیک میلنگ کرتے رہیں اور ان کو نچاتے رہیں، انگلیوں کے اوپر اٹھاتے رہیں. لوگوں، دین کا پہلا کرائیٹیریا یہ ہے، اقرا، میرٹ پہ آ، پڑھ کے آ. پہلے پڑھ پھر بولنا، پہلے حاصل کر پھر دینا. خالص لے اور خالص بانٹ. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. آج ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی، مولانا ہے، ان کا ماشاءاللہ اتنی بڑی دستار ہے، اتنی بڑی سرکار ہے، قد بڑا اونچا ہے، کاٹ ہے ماشاءاللہ، اور بڑی ان کی فیملی ہے پیچھے، جو ان کا حسب نسب ہے، اور ماشاءاللہ سید اور سردار ہوتے ہیں ان کی، جو ہے ہم تو جوتوں کو بھی سلام کریں. لیکن جو بھی بولیں حضرات، پہلے یہ دیکھیے بول کیا رہا ہے، اس نے لیا کہاں سے، اس نے پڑھا کہاں سے، اس کی اتھارٹی کیا ہے، اس کے پاس ڈگری کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے. اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے، تا سریا میرا دیوار کج، اگر یہی ٹیڑھا ہے تو آسمان تک پھر دیوار اٹھا لی جائے تو وہ ٹیڑھی جائے گی. محبوب کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے. کہا کیسے پڑھوں؟ کہا اللہ کا نام لے کے پڑھو. جو ذات پانی کی ایک بوند کو بنا کے اٹھا کے اتنا خوبصورت اور مضبوط انسان بنا دیتی ہے، وہ تیرے اس جہلی معاشرے کے اندر ذرا پڑھ کے دعوت دینے والے بنے. تمہارا رب اس کو بھی ایسا بنائے گا، پوری دنیا میں مثالی معاشرہ بن جائے گا. بنا کہ نہیں بنا؟ لیکن تبدیلی شرط ہے، پڑھنا شرط ہے. اچھا، آپ میں سے جو پڑھے ہوئے بھائی ہیں، جنہوں نے 5 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، میں ان کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. جنہوں نے 5 کم از کم، جو 5 سے اوپر ہیں، ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ سارے ہی پڑھے ہیں سوائے 2 چوندے، اور وہ جو نہیں پڑھے وہ زیادہ پڑھے ہوں گے. اچھا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کون سا گھر ہے کہ جس میں سیرت کی کتاب موجود ہے، رحمت للعالمین یا الرحیق المختوم، یا کوئی اور سیرت سے ریلیٹڈ کوئی کتاب جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، صفات کو، شمائل کو، عادات کو، اسوہ کو، آپ کی زندگی کے لمحات کو، لیل و نہار کو بیان کیا گیا ہو. جی، آپ میں سے کتنے گھروں میں ہیں؟ ہاتھ ماشاءاللہ پھر کافی ہیں. اچھا، آج کتنے پیج پڑھ کے ہیں؟ ہاں، مسئلہ یہ نہیں کہ چیزیں نہیں ہیں، چیزیں بہت ہیں. علم بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، ڈگری بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو بھائیو، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا. ہمارے اندر سے آج موبائل نے سب کچھ لے لیا ہے. بیٹھے ابو کے ساتھ، امی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا. وہ اپنے اپنے ماشاءاللہ میسیجز، اور اپنے اپنا فیس بک، اور اپنا اپنا ٹویٹر، اور اپنے اپنے سسٹم، اور اپنے اپنے ماشاءاللہ جو ہے واٹس ایپ، وہ ساری جو ہے معلومات دنیا کے ساتھ باہر. ہاں، اندر والے رہ گئے، باہر والے لے گئے. حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا، جو سسٹم دیا تھا پڑھنے والا، یہ کتاب کا شہدہ ہوتا تھا. یعلمہم الکتاب، کہاں گئی وہ کتاب؟ تو واپس لوٹنا ہے. جن گھروں میں آج کتابیں ہیں، ذرا دل میں پکا ارادہ کر کے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ میں ڈیلی کم از کم محبوب کی سیرت اور زندگی کا 1 ورق تو ضرور دیکھوں گا. 1 ورق چلے گا؟ آج آپ پھنس گئے آ کے یہاں پہ. بیلنے والے بیلنے میں ڈال کے بیل لیتے ہیں، روئی الگ کر کے ماشاءاللہ بنولا الگ کر لیتے ہیں، مزید بڑی بڑی ورائٹیاں بن جاتی ہیں. لوگوں، انسان نے تو بندر کو سدھا کے، بندر کو
جس سے بڑھ کے شرارتی کوئی نہیں. لنگور کو لا کر کے کتنے مزے سے اس کو اشاروں پہ نچا رہا ہوتا ہے, ترڑ بڑے 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 ترڑ کرتا ہے, ادھر وہ سر مارتا ہے, سسرال جا رہا ہے, ماشاءاللہ ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے, جھک رہا ہے, مار کھا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم تو پھر انسان ہیں, انسان ہو کے نہیں سدھرے گا. یہاں تو جانور سدھا لیے جاتے ہیں. بڑے بڑے ٹیڑے بانس آگ دے کے ہیٹ دے کے سیدھے کر کے رنگ دیا جا سکتا ہے. حضرات لمبی لمبی سیدھی چھتوں پہ ڈالے جا سکتے ہیں. پھر تو 5 فٹ کا بانس ہو کے ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ ارادہ ہو. آئیے اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک اور سبق پڑھیں کہ اپنے ساتھی کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا, کیونکہ دعوت دیتے ہوئے بڑا مسئلہ بنے گا, دعوت میں جاتے ہوئے بھی مسئلہ بنے گا. آج کئی لوگ گھر سے بڑی مشکل سے چھٹی لے کے آئے ہوں گے. پتا ہوگا کہ ذرا دور کا سفر ہے, حالات صحیح نہیں ہیں, اور بھی مسئلے مسائل ہیں. ٹائم بھی دیا ہوگا, اتنے ٹائم چاہ جاؤ, ٹھیک نہیں تیسی کنڈی نہیں کھولنی. مسائل ہوں گے. اور جو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے مسائل کیا ہیں ان کا رب جانتا ہے. الا من رحم ربی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا انتخاب کیا, کیونکہ سب سے پہلی رکاوٹ لوگوں گھر کی رکاوٹ ہوتی ہے. رستوں کے دکھ اتنے نہیں ہوتے جتنے رشتوں کے دکھ ناقابل برداشت ہوتے ہیں. رات بھر کا سفر, دن بھر کی محنت اور تغاری برداشت ہو جاتی ہے, لیکن اپنے کسی دوست کو لے کے گھر جائیں اور گھر سے چائے کا کپ عزت سے نہ ملے تو پھر یہ رشتے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق دیا. آئیے سبق سیکھیے. ہم رشتہ کرتے ہوئے ابے کو اپنا خاندان دس رہا ہوتا ہے, پت کر لا اپنے خون جہا خون نہیں, بیٹا کر لے مال نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے, بھلے رنگ ٹھیک نہیں, عقل ٹھیک نہیں, شکل ٹھیک نہیں, لاٹری تو ہے نا, مال پیسہ اتنا ہے, فیکٹری کی مالک ہے, یہ ہے وہ ہے, پیچھے ابا کی جائیداد ہے, کر لے. اور کوئی جو ہے ماشاءاللہ اپنے وہ پیچے ڈال کے بیٹھا ہے, آشکاں اڈائیاں گڈیاں کتے ڈور نہ ٹوٹ جاوے, اور میرا پورا معاشرہ اس وقت جو ہے پیچے لڑا کے بیٹھا ہوا, ابا بولے, اماں بولے, معاشرہ بولے, خاندان بولے, بزرگ بولے, سب کو کک مار کے سائیڈ پہ کر کے کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ, بغاوت کروں گا, مرضی کا لاؤں گا, کیونکہ مجھے اس سے حسین چہرہ کوئی اور دکھتا ہی نہیں. حضرات جب اس طرح کے مان اور ناز اور تران, پھر مال کی اپنی بولی, پیسے کی اپنی بولی, حسن کی اپنی زبان ہوتی ہے, اور خاندان کی جو ہے وہ اپنی بولیاں ہوتی ہیں, جب یہ گھر میں آ کے بولتی ہیں نا تو پھر ڈستے ہیں, اور کہتا ہے پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش, اور نرم لفظوں سے بھی لگتی ہیں چوٹیں اکثر, اور آج مجھے چوٹیں لگ رہی ہیں, یہ لفظ بول نہیں, چپ ہو جا. جن کو کل کہتا تھا نا گھنٹوں گھنٹوں کا پیکج لگا کے میں تیرا تو میرے, حضرات آج اسی کے ساتھ بگڑا. کاش سوچا ہوتا انتخاب کرتے ہوئے کہ یہ بول حق کا بولے گی, میں بولوں گا تو اس کو تولے گی, میرا ساتھ دے گی, اور مشکل لمحات کے اندر میرا حوصلہ بنے گی, یہ نہیں کہ مزید مشکل میں ڈالے گی. یہی حال شوہر کا, یہی بیوی کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق ملا. 1 مہینے کا ستو اور پانی لے کے جبل نور سے جب واپس لوٹے نا تو گھر میں آئے, آپ کانپ رہے تھے, کپ کپی تاری تھی, اور عجیب و غریب حالت تھی, ٹمپریچر بڑھ گیا ہے, بخار ہو گیا ہے, اور گھر آ کے کیا کہنے لگے, زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے چادر دے دو. آپ یہاں سے جائیں اور آپ کے ماشاءاللہ تھوڑے سے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, اللہ نہ کرے کسی کو رستے میں کوئی کتا پڑے یا کوئی ایسا ماحول, وہ خصوصاً تھوڑا بہت زخم اور چوٹ, ایسی حالت بھی ہو جائے, یا آپ کے پیچھے کوئی مسئلہ بنا ہو, اور آپ گھر میں جائیں اور کہیں کہ جلدی سے مجھے پکڑو, سنبھالو, میرے اوپر چادر دو, اور روکا بھی ہو بیوی نے کہ نہیں آنا, اور پھر آپ آئے ہوں, پھر جملہ کیا ہوگا؟ مقامی زبان میں کیا بولے گی گھر والی؟ گھبراتے کیوں ہو؟ عام کا علاقہ ہے نا, اور چوپو, اور جاؤ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مہینہ بھر ہو گیا جبل نور غار ہرا میں ہیں, واپس لوٹے ہیں, تکلیف کا معاملہ ہے, مشکل وقت ہے, لیکن مشکل وقت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن کر کے بیوی نے منفی پہلو دیکھ کے جو ہے برائیاں شروع نہیں کی, بلکہ مثبت پہلو کو دیکھ کے کیا کہا, پوری دنیا کی ویلفیئر سوسائٹیاں جتنی بھی ہے ویلفیئر کے کام کرتی ہیں, ان کے اصول اور منشور ایک طرف, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب ایک طرف, کلا واللہ ابشر. محبوب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میں بچوں گا نہیں,
انی اخاف علی نفسی کلا واللہ ابشر. محبوب ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، خوش ہو جاؤ. اگر ایسے خوبصورت کردار دنیا میں نہ رہے تو دنیا کیسے رہے گی؟ اور پھر جو کردار گنوائے پوری دنیا کے ویلفیئر سوسائٹیوں کے اصول منشور پڑھ لینا. میں صرف اشارہ، کیونکہ میرا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں دیکھیں. آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، جس دن رشتہ داریوں کو توڑنے والے تو سبھی ہیں، ملانے والے تھوڑے ہیں. جب یہ ملانے والے ہی چلے گئے، دھماکے کرنے والے تو بہت ہیں، پل توڑنے والے تو بڑے ہیں، اور ملک میں تباہی اور بربادی کی سوچ رکھنے والے تو بڑے ہیں، لیکن اس کی تعمیر کا سوچنے والے کتنے ہیں؟ اگر وہ جس دن مستری ختم ہو گیا اس وقت مکان کہاں بنیں گے؟ آپ تعمیر کرتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں، آپ ملاتے ہیں، اور آپ دکھوں کو بانٹتے ہیں. دکھ دینے والے تو بڑے ہیں، لیکن زخم پہ مرہم لگانے والے کتنے تھوڑے ہیں. جس دن ڈاکٹر اور مسیحا اور طبیب اس دنیا سے اٹھ گئے، پھر دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ کبھی نہیں. آپ لوگوں کی مشکلوں میں ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. حضرات خوبیاں خوبیاں خوبیاں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. ہم نے اگر باقی تینوں چیزیں چھوڑ کے نیکی کو دیکھ کے دینداری کے نام پہ بھی لیا ہوتا ہے تو ساتھ وہ بھی نہیں دیتی. ہم مدرسہ سمجھ کے لے آتے ہیں کہ چلیں یہ نیک ہوں گی. بھائیو، صلاحیت میں المرأۃ الصالحہ دنیا کا سب سے قیمتی مال. فیکٹری نہیں، بس نہیں، گاڑی ماڑی لاڑی نہیں. کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ. بات پھر وہیں آگئی، نیک عورت نہیں، المرأۃ الصالحہ. جس عورت میں صلاحیت ہو کہ وہ رب کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. ہماری تیسری دادی اماں، اللہ تعالیٰ نے علم میں فضل میں بہت نوازا، کتب ستہ پہ عبور، قرآن مجید کی حافظہ، لیکن گھر نہیں بسا. کیوں؟ دادا جی نے کہا کھانا ذرا دے آنا، میں ہل چلاتا ہوں. کہا پردہ منع کرتا ہے، میں تو باہر نہیں جاؤں گی. کہا چلے کوئی بات نہیں. ہل چلا کے 2-4 ایکڑ جب گھر میں تشریف لائے، پوچھا کھانا، تو آپ ماشاءاللہ تخت پوش پہ، پھٹے پہ، مصلے پہ ہیں، اور جو ہے لمبے نفل نیتے ہوئے ہیں، قرآن کی حافظہ پڑھ رہے ہیں، اور پوچھتے ہیں روٹی اب بھی آئے ہیں تو گھر میں تو دے دیں. تو طریقہ کیا تھا؟ ٹوکرے تھلے پہ جے چوک لو. نیکی میں کمی نہیں، لیکن صلاحیت نہیں. المرأۃ الصالحہ مشکل ترین حالات میں، عام حالات میں تو سب ساتھ دے دیتے ہیں. مزہ تب ہے کہ مشکل میں ساتھ دیں. مشکل میں شوہر کی وفا پہچانی جاتی ہے بیوی کی بیماری کے وقت، اور بیوی کی وفا پہچانی جاتی ہے شوہر کی غربت کے وقت. آئیے ایک مثال لیں، آگے بڑھیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے رنگ میں رنگا ہوا ایک صحابی ہے اور صحابیہ ہیں. آج مہمان آیا، محبوب نے اپنے 9 گھروں میں خبر بھیجی کہ مہمان آیا ہے، کوئی بتاؤ کیا صورتحال ہے، جس گھر میں کھانا بنا ہے وہاں مہمان کو لایا جائے. جواب آیا، اللہ کا شکر ہے، جیسے پہلے 29 دن چولہا نہیں جلا، آپ جی بھی وہی حالت ہے. رب کے شکوے نہیں شروع کر دیے، بلکہ کیا کہا؟ متبادل حل ڈھونڈا. کہا میرے صحابہ، مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. ساری احادیث کی کتابوں کو کھولیے، سیاق اور سباق پڑھیے، پتا چلے گا کہ یہ صحابی لگتا ہے کئی دن سے گھر ہی نہیں گیا تھا. آج سر پہ پگڑی باندھنی بڑی آسان ہے، مگر یہ اترتی بھی بڑی جلتی ہے. اور سر پہ پگڑی تبھی بنتی ہے جب گھر میں کوئی بہن بیٹی بہو عزت بندھائے، وگرنہ حالات برے ہوتے ہیں. چلا، لے کر کے پہنچا، گھر جا کے دستک دی، اور دستک دے کے کیا کہا کہ میرے ساتھ مہمان ہے. اور اگلی بات پوچھ لی، گھر میں کھانا کیا پکا ہے؟ ہم ماشاءاللہ 4-5 دن گھر نہ گئے ہوں، کوئی سبزی بھی لے کے نہ دی ہوں، پیسے بھی نہ دے کے گئے ہوں، اور پھر جب جائیں تو گھر والی ساتھ میں مہمان بھی لے جائیں تو کیسا بولے گی؟ لیکن نہیں، المرأۃ الصالحہ دنیا کا سب سے قیمتی مال کیوں ہے؟ 14 صدیاں بیت گئیں، آج بھی میں اس کی مثال دینے کے اوپر مجبور ہوں. مثال لیا عورت، کہا اللہ کے بندے پریشان نہ ہوں، گھر میں بچوں کا کھانا ہے، بچوں کا کھانا ہے. 4-5 دن جان بوجھ کے بیوی کو پیسے نہ دینا، کچھ بھی نہ دینا. اس نے بچے کے لیے فیڈر کا دودھ بھی ہمسائی سے منگوا کے فریج میں رکھا، اور اوپر سے مہمان لے جانا، کہنا چائے بناؤ، اور وہ بھی بچے کے فیڈر کی دودھ کی جیسی چائے ملے گی، یاد رکھنا زندگی میں. کہا بچوں کا کھانا ہے، کہا کوئی بات نہیں، اس کو سلا دو بچوں کو.
یارو یہ ہوتی ہے عزت، یہ ہوتی ہے اطاعت، یہ ہے سیرت، یہ ہے اس رنگ میں رنگا ہوا گھر، یہ ہے وہ جوڑا، یہ ہے وہ پیار، یہ ہے وہ معاونت۔ اگر گھر کے اندر سے اختلاف ہو جائے تو یہی سے بنیاد ٹیڑھی ہو گئی، حضرات مسائل الجھ گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانون پاس کرنے سے پہلے گھر میں بولا کرتے تھے، عمر اس چیز کو قانون بنانے چلا ہے، اگر مخالفت کرنی ہے تو ابھی بول دو، نہیں تو پھر یہ قانون ہے، اس کی مخالفت گھر سے نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات ہاں ہاں اللہ اکبر، خاتون نے بچوں کو سلایا اور شاعر تڑپ اٹھا، رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے، ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دیے۔ شوہر کی اطاعت میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا پروفیسر ابتر رزاق ساجد صاحب، پروفیسر ابتر رزاق ساجد صاحب۔ جی ساتھی کا انتخاب ذرا سوچ سمجھ کے، یہ نہ ہو کہ زندگی شکووں میں گزر جائے۔ بچے سوئے، کھانا چنا گیا، شوہر نے کہا چراغ بجھا دیجئے۔ آج کی خاتون ہوتی تو کہتی ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہونا تھا، لائٹاں بھی بند کر دی ہے، کیا کروں؟ شوہر نے بولا شب وصل ہے، گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، نبی کا مہمان گھر میں آیا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا، یہاں چراغ جلیں کیوں جلیں، عزت رہے گی، بھرم رہے گی۔ اگر آج کی عورت ہوتی تو کچھ شاید ایسا جواب دیتی، ہاں ہاں اپنی چاہت ہے کہ زمانے میں اجالا کر دے، ان کی سازش ہے کہ زمانے میں یوں ہی رات رہے، نہیں، جوڑ نہیں، توڑ نہیں، جواب نہیں، اطاعت، فرما برداری، ماننا تسلیم کیا۔ بچے بھی بھوکے سو گئے، شوہر بھی بھوکا، بیوی بھی بھوکی۔ حضرات آسمان نہیں گر پڑا، بچے بھوکے نہیں مر گئے، شوہر نہیں مر گیا، بیوی نہیں مر گئی، تو اور تکرار نہیں ہوئی، مہمان نے عزت سے کھانا کھایا ہے۔ میرے محبوب کا پورے معاشرے میں نام بلند ہوا ہے، مدینے کی مہمان نوازی، آج بھی ہم اس کے تذکرے کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ ہاں ساتھی کا انتخاب سوچ سمجھ کر کے، اور شوہر بھی، عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ بیچاری مر جائے، سیرت النبی میں پڑھا ہے، محبوب کو کھانا اچھا لگتا تو کھا لیتے، اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دیتے، بیچ میں سے نقص نہیں نکالتے تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے، جتنی مرضی وہ محنت کر لے، اپنا جو ہے وہ سر چوٹی کا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ہم نے کیا پوچھے گی، دو لفظ تعریف کے نہیں، سواد نہیں آیا، مرچاں تیز سی، لون مٹھا سی، گوشت نہیں گلیا۔ اور جس دن سالے آئے ہوئے ہوں اور سسرال آیا ہو، بھلے اس بیچاری کے پاس ٹائم نہ ہو، ہلکا پھلکا بھی بنایا ہو، پوچھے کداں بنیا، کہندے جی آج بھی سوادی نہیں سی بننا، تو پھر کداں بننا سی۔ دونوں طرف ہم نے جینے نہیں دینا، قسم اٹھا رکھی ہے۔ پھر دین میں، دعوت میں، دنیا میں، دیگر معاملات میں لوگوں پھر ساتھ کیسے چلے گا، یہ تو بڑی مشکل راہیں ہیں۔ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آ جاؤ، میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ بیوی رستے میں اختیار ہونے سے پہلے بتا دیا جائے یہ جیتے ہیں، یہ مسئلے ہے، یہ معاملہ ہے۔ حضرات کسی کا کیا کہنا، اپنی شادی ہوئی، جس دن شادی تھی اسی دن جلسہ بھی تھا، بیاہ کر کے گھر لائے، اللہ کی سپرد ہو گئے، دنیا ڈھونڈتی رہی، دیکھتی رہی کہاں پہ ہے، ماشاءاللہ قریب ہے پتہ کر لینا، ساتھ جو ہے وہاں پہ جلسے پہ پہنچے، واپسی پہ نکلے، ٹائر پنکچر، کھولا سٹپنی دیکھی وہ بھی پنکچر، قالین نکالا، سڑک پہ بیٹھ گئے، تہجد کے ٹائم میں ماشاءاللہ گاڑیاں آئیں، ریڑیاں آئیں منڈی کی، ان پہ ٹائر رکھا، پنکچر لگ کے آیا، ادھر سورج سلامیہ کر رہا تھا، ادھر ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ ہاں پتہ چل گیا کہ یہ رستے کچھ ایسے ہی ہیں، گھبرانے کے نہیں، ماں کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کر کے، بچے کچھ کمایا نہیں کرتے۔ دوستو اس کے بعد سیرت کا اگلا سبق جو ہماری زندگی کو بدلے گا کہ لمبی تان کے آرام چھوڑ دو، کام کرو۔ کیا کرو؟ مولوی صاحب تو دن رات لگے رہے، عوام سوئی رہے، حکمران دن رات محنت کرے، عوام مزے اڑائے، عوام دن رات محنت کرتی رہے، اور جو ہے حکمران اور سلطان جو ہے وہ من مرضیاں نہیں، سارے کام کرو۔ اقبال نے بولا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ گاڑی ایسے نہیں ہوتی، ہر پرزہ اپنی جگہ پہ حرکت کرے، جس حرکت کے لیے بنا ہے تو چلتی کا نام گاڑی ہوتا ہے،
स्टीयरिंग गोल घूमेगा लेकिन अपनी जगह पर, टायर गोल घूमेंगे अपने स्टाइल में, और हजरात गियर चलेगा अपनी लिमिट में और अपनी औकात में रह करके। फिर जो है एक पुर्जा हरकत करेगा, जिसका जो जो मुकाम है, जो जो वैल्यू है, उसके मुताबिक काम करे, आराम नहीं। महबूब ने कंबल ओढ़ा हुआ था, लेटे हुए थे, आवाज क्या आई थी? या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, आवाज आई कि नहीं? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, उठो और डराओ। हम कहते हैं मौलाना मीठी मीठी बातें करना, मीठी मीठी प्यारी प्यारी सुन्नतों पे बात करना, डराने वाली बातें ना करना। ये मौलाना तूफानी है, ये मौलाना बिजली है, ये मौलाना फुलान है, ये जनाब डराते ही रहते हैं। जहन्नम के ऊपर जो पुल सिरात है वो इतना तेज होगा, ऐसे होगा जनाब, फिर ना बख्शवाने वाली बातें हुई ना। कोई कभी खुशी की भी बात बता दिया करो। रहमान रब ने रहमतुल्लिल आलमीन को क्या कहा? पहला काम ये कर, कुम उठिए, ये लंबी तान के जो है आराम छोड़ दीजिए, काम कीजिए और डराइए। क्या कीजिए? आप बच्चे को पैदा होते हैं सबसे पहले मीठी मीठी बातें बताते हैं कि बेटा लक्की रानी में ये होता है, फलाना जगह पे ये मिलता है, इधर जाएं तो वो मिलता है। पहले ही डराते हैं, ए बाहर न जावी हवा जाने, डराते हैं कि नहीं? पठान पकड़ लेगा, उस बेचारे ने सारी जिंदगी ये काम, लेकिन पकड़ लेगा, हमने हवा डाल दिया दिमाग में। सुन्नत क्या है? कुम फअंज़िर, डराओ। क्या डराना है? क्या डराना है? कहा डराओ। आप उठे, पहाड़ी पे चढ़े, डराया कि नहीं डराया? कहा लोगो, ओ लोगो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से कोई लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने लगा है तो तुम मेरी तस्दीक करोगे या तकजीब करोगे? कहने लगे आज तक हमने तो यही देखा है, आप जो कहते हैं वो सही होता है, तो हम आपकी बात मानेंगे, हम तो खौफ खाएंगे, हम तो तैयारी करेंगे। कहा सुनो फिर क्या अगला सबक, कि खड़े होके बोलने से पहले गुफ्तार नहीं, किरदार पेश करो। अगर है तो पेश करो, अगर किरदार है तो पेश करो। महबूब खड़े हुए और क्या बोला? तुम मैं 40 साल रहा हूं, यहां तो हमारे घर में 3 दिन मेहमान आ जाए, वो खड़ा होकर नहीं कह सकता जी 3 दिन रहा, कोई दसो, कोई कमी बेशी, बड़े मसाइल हो जाते हैं। 40 साल रहा हूं, फकैफ जर्रबतुमूनी, लेन देन के मुआमले हुए, बातें हुई, तुम्हारा तजर्बा कैसा रहा मेरे साथ? क्या जवाब आया था? वल्लाहि मा जर्रबना का इल्ला सादिक़न व अमीना। सर चश्मा अखलाक पाया, सर चश्मा सिद्क पाया और अमीन पाया। मुआमलात में आप अमानतदार निकले और बातों में आप सच्चे निकले। किरदार है तो पेश करो, किरदार है तो। हजरात अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में मैं नामों की जंग नहीं लड़ता, लेकिन मेरी जमात को अल्लाह ने ये एजाज़ दिया है कि इसका हर आलम खड़े होकर किरदार पेश कर सकता है, कह सकता है। लोगों, पूरी दुनिया में इंसानी नाते में कमी कुताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन कभी एक दफ़ा मेरे किसी दाई को, खतीब को, बुरे तरीन हालात में भी किसी वहाबी को आपने अल्लाह के दर के अलावा उसका सर किसी और के दर पे देखा हो तो उंगली उठाओ, उंगली उठाओ। मदीनतुल औलिया में रह के 1.25 लाख ज़ाहिरी 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों के शहर उज शरीफ में रह के भी अगर कभी किसी वहाबी ने माथा किसी और के दर पे मुश्किल हालात में टेका हो तो बता दो। हम दर दर पे झुकाते नहीं सर अपना, अपने तो सजदों का है एक ही मुकाम बचपन से, और जब से होश संभाली है कहा ये जिसका सर है उसी के दर पे है। और दूसरी गवाही किरदार है तो पेश करो। आज छोटी छोटी बातों पे लोग यार बदल लेते हैं कि नहीं? ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, संभाल के रखो, कभी ये काम आएगा कभी वो काम आएगा, ये ना आया तो वो आएगा, स्पेयर रख लेते हैं। लोगों, दुनिया में अहले हदीस को देखो, आओ, दावत है। मैं नाम की फिर कह रहा हूं, मैं जंग नहीं लड़ता, लेकिन दावत है, किरदार है। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में खड़ा होके सारी दुनिया ने अपने मनपसंद महबूब बनाए, नए नए सिलसिले नाम रखे,
واحد بات ہے کہ جس نے کبھی اپنا محبوب نہیں بدلا. ہم رتوں کے ساتھ بدلتے نہیں محبوب اپنا، اپنے تو حبدار ہے سید الانام بچپن سے. کبھی دکھاؤ تو صحیح کسی اور کو پیارا کہہ کے، ٹھیک ہے حسن والا، جمال والا، کمال والا، دستار والا، وقار والا، مزار والا، سرکار والا، بڑی اونچی گدی والا، سب کچھ والا، سب کچھ والا، کرنی والا، میں نے مانا تو جو کہہ رہا ہے وہ والا. لیکن اتھارٹی رسالت والی صرف محمد. یہ ہے کردار. کہا کردار پیش کرو، پیش کیا کرو. اشہدو اللہ الہ الا اللہ. میں کہنے لگا ہوں پوری دنیا ایک تو گواہی دے دے کہ کبھی اس بندے کا سر رب کے علاوہ کہیں اور کسی کے گھر در پہ جھکایا. اور ایک مثال تو لے آؤ کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ہم رتوں کے ساتھ بدلتے نہیں. یہ کردار ہے. اس کے بعد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ لوگو آغاز بنیادوں سے کرو. آغاز کس سے کرو؟ پہلے بنیادیں تو بھر لو. مکان بناتے ہو بنیادیں بھرتے کہ نہیں؟ کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں اور ان کو خالی نہیں کریں، کھودے نہیں، اس کے اوپر دیوار کوئی مستری مزدور کھڑا نہیں کرتا، کوئی عقل مند انسان کھڑا نہیں کرتا. اگر کمی بیشیاں، حالات برے ہیں، اگر رنگ کرنا ہے تو رنگ کرنے سے پہلے اس کچے رنگ کو کچا کر کے اتار لو، ریگ مال مار لو اور صاف کر کے پر جو ہے زنگ پہ پھر اس کو صاف کر کے اس کے اوپر رنگ چڑھائیے، 1 2 4 کوڈ کیجئے، فنشنگ آئے گی، بڑا خوبصورت رنگ نکلے گا. تو آپ نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگو آغاز کہاں سے کرو؟ بنیاد سے. ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ آؤ جی صحابہ کرام کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. بھائیو ان سے پہلے نبی کی بنیاد ہے. آؤ جی عشق مصطفیٰ میں اکٹھے ہو جائیں. جی اس سے پہلے توحید ہے. درخت پہ چڑھنا ہے تو جڑوں کی طرف سے، تنے کی طرف سے چڑھ. بچے کبھی کبھی کھیلتے ہوئے شاخوں کی طرف سے چڑھتے ہیں، لیکن جب ٹوٹتی ہیں اور پھر ساتھ میں ہڈیاں پسلیاں ٹوٹتی ہیں، پھر اماں کا اوپر سے اور ابا کا جوتا بھی پڑتا ہے، اضافی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. اور بھائیو مومن ہوتا ہی وہ ہے جو بنیاد پرست ہوتا ہے، بنیادوں سے اٹھتا ہے. بنیاد نہیں تو پھر بچے گا کیا پیچھے؟ آئیے آپ نے بنیاد کیا دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ. آپ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، گرم شہر میں ٹھنڈا ماحول. قولوا لا الہ الا اللہ. اچھا یہ بڑا عجیب دعویٰ ہے کہ اس کو جملے کو سارے لیتے ہیں لیکن معنی ادھورا کر جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے اندر 2 چیزیں ہیں. کہا شرک مت کرنا، کیونکہ شرک جو ہے یہ زہر ہے. شرک مت کرنا لا الہ کے اندر ہے. یہ لا الہ، کسی بھی الہ کو شریک مت بنانا. شراکت نہیں، شراکت زہر ہے. شرک زہر ہے. اور جو کرے وہ بچھو ہے. اور جو کرے وہ بچھو. کسی سے پیار بھی کرے گا تو ڈنگ مارے گا، پیار بھی کرے گا تو پاؤں جان بوجھ کے آئے رکھا جائے یا لا علمی میں آئے، زہر جسم میں چلا گیا تو وہ اپنا کام کرے گا. لا نہیں، نہ شعوری نہ غیر شعوری طور پہ شرک الا اللہ. توحید لینا، کیونکہ توحید خوشبو ہے، 1.25 لاکھ نبیوں نے بانٹی ہے. اور جو توحید کو اپنا لے وہ پھول ہوتا ہے. وہ موحد کون ہوتا ہے؟ پھول ہوتا ہے. پھول کسی سے دشمنی بھی کرے گا تو خوشبو دے گا، اور دشمنی بھی کرے گا تو کیا دے گا؟ یہ پیغام تھا سیرت کا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کتنا اچھا پیغام ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ کرنا، یہ نہ کھانا، اس سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا. بواسیر کا چھلا دینے والا بھی کہتا ہے پاجی چھلا لے جاؤ، انگلی چ پالو، بتاؤں نہ کھایا جائے. بڑا بچتا ہے یہ بتاؤں سے، بینگن سے. پرہیز کرے گا، گھر میں لڑ پڑے گا تو انہوں پتا بھی ہے مینوں تکلیف ہے، یہ میرے لیے چنگا نہیں، پھر تسی پکایا ہے. اوہ اللہ کے بندے، تیرے نبی نے بھی تجھے کچھ پکوان دیا ہے زندگی میں. یہ تجھے تکلیف ہے، یہ کام نہ کر، یہ مرض بڑھا دے گا، یہ تکلیف دے گا، رک اس سے، یہ زہر ہے تیرے لیے. شوگر کے پیشنٹ کو ماشاءاللہ کبھی دل کرتا ہے، کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں اس کو زیادہ چینی ڈال کے دوں، زیادہ چینی ڈال کے دوں. ابھی انہی محرموں میں ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ایک جگہ بیٹھے تھے تو یہ جو روگنی نان ہوتے ہیں نا، دیسی گھی میں تیار ہوئے، اور اوپر جو حلوہ ڈالا گیا وہ بھی دیسی گھی میں تیار. تو لے کے آئے، بیٹھے ہوئے تھے گروپ میں، تو کہنے لگے ساجد صاحب کھائیں. میں نے کہا یار مجھے نا پرہیز ہے.
इस उम्र ये तू परहेज? मैंने कहा हाँ, मैं छोटे होते हुए इससे परहेज करता हूँ, ये नुकसानदेह है मेरे लिए। भाजी देसी क्यों है, रोगनी नान है, और ये हलवा घर का बना हुआ है, आप बोलने वाले हैं गले को आराम देगा। मैंने कहा नहीं जी, ये मेरे लिए जहर है। वो नहीं जी, तुसी उदा ही कभी कोई चंगा खाना ही नहीं, कसम खादी। ठीक है, जिस दिन भूल गए ना, मैंने भी घर में दावत करवाई और क्या किया, माशाल्लाह जमजम में चाय बना करके, चाय की पार्टी है, टी पार्टी है, दोस्त को बुलाया, जनाब आइए तशरीफ लाइए, और उसके अंदर माशाल्लाह चीनी भी डलवाई, जामे शीरी भी, रूह अफ़ज़ा भी, इधर उधर के मीठे भी। जब पहला घूंट भरा ना, आ की बनाया आज कौड़ा कंग। मैंने कहा नहीं जी, इसमें जमजम में है और इसमें मीठा है, इसमें चीनी है, इसमें मैंने शहद डाला है, छोटा भी है बड़ा भी है, खालिस है, प्योर है, आप लीजिए ना। नहीं जी, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, आपको पता भी है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? कहने लगे जी ये मेरे लिए तो जहर है। हाँ हाँ, कभी समझ कि बिदअत, खराफात, हुसूमात, शिरक, अगर शुगर के पेशेंट के लिए तेरी चाहत के बावजूद मीठा मिठाई, ये रसगुल्ले, ये उसके लिए गुलाब जामुन और बर्फी, उसके लिए मौत और तबाही है। रात को नहीं ना खाने देते। मैं किसी की बात क्या बताऊं, आपने हाफिज मसूद आलम साहब का नाम तो सुना होगा, मुल्तान में, नहीं सुना? अल्लाह का जिंदा वली किसी ने आज दुनिया में देखना है तो देखे। समंदरी में थे, खाना खा के उठ के चले, गाड़ी में बैठने लगे, घर वालों ने कहा जनाब एक आइटम गलती से रह गई, आप वापस आए। वापस आए, खीर की पूरी परात पड़ी थी। तो मैंने कहा हाफिज साहब डालूं कि आपको, मुझे पता था इनको शुगर है। कहने लगे पुत पा दे, घर वाले खान नहीं देंगे, ते जरा चोखी पा दे। हाय ओए अल्लाह के बंदे, घर वाले रोके, हाथ पकड़ें, मना करें। बुजुर्ग हैं तो अपनी जगह, बड़े हैं तो अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, लेकिन तो अंडे पराठे डॉक्टर ने रोके ने नहीं खाने, मीठा नहीं खाना, हाथ पकड़ देंगे नहीं। और लोगों, इसीलिए सीरत का यही तकाजा है, सबक सीखो कि अगर कुछ ऐसा गलत खा रहा है, पी रहा है, ले रहा है, तो उसको रोको, उसके खैर खा बनो, उसको मना करो। ये नहीं कि सब मीठा मीठा चलेगा। लोगों, उसके बाद ये सबक सीख लिया सीरत का। और दूसरी बात यह है कि महबूब ने जितनी बुनियाद रखी है उतनी ज़रूर रखो, जितनी बुनियाद रखी है उतनी रखो, अपनी तरफ से कमी बेशी नहीं करो। मेरे दोस्तों ने गुनियतुत तालिबीन पे जब पाबंदी लगी ना, तो फिर मजलिस सजी, कहने लगे जी क्यों पीर अब्दुल कादिर जिलानी की किताब पे पाबंदी लगाई गई है। मैंने कहा जी इसलिए लगाई गई है कि उन्होंने सूरह फातिहा का, आमीन का, रफुल यदैन का बोला है। कहने लगे नहीं, हो जाती है, इमाम साहब ने पढ़ी, हमारी भी हो गई। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब दिन भूल गए तो फिर चाय की पार्टी। अपना बड़ा कप बनवा करके, पत्ती डलवा करके रखवाया, और अहबाब के लिए माशाल्लाह जितना चाय पे टाइम लगता है लग के फिर दूध रखा। कहने लगे भाजी बाजी हुनी पत्ती पानी भुल गए ना। मैं क्या अच्छा, फिर भेजा जी पत्ती डाल दें, चाय की दावत है। थोड़ी देर के बाद आई तो फिर दूध। तो बेगम सुनती नहीं, बोली है कन्नू, दोस्त होते हैं, मिजाज चलता है। फिर भेजा, फिर खाली दूध। भाजी इस दे नालों बेहतर है तुसी साडे नाल वैसे ही रहन दो। मैं कहा जी चाह हो गई साडे वालों, तुसी आए, कहते नहीं हुई। मैंने कहा ये देखो मेरे कप में, मैं मेज़बान हूँ, इसमें पत्ती डली हुई है, तो जो मेज़बान ने पी ली तो आपने भी पी ली, ये किद्दां हो गई। मैंने कहा वहाँ बड़ी जल्दी कह देते हो कि इमाम ने भी पी ली तो सबने, इमाम ने पढ़ ली तो सबकी हो गई। जरा कभी सोचा कर, पैगंबर ने जो बात कही है यकीन किया कर, एतमाद किया कर। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। लोगों, सीरत का अगला सबक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बताया कि फ़ायदे उतने बताया करो जितने महबूब ने बताए हैं। ये नहीं कि फ़ज़ाइल के अंदर सही और ज़ईफ़ सब चलेगी। हमने अक्सर सोचा है कि फ़ज़ाइल में सब चलता है, ज़ईफ़ रिवायत भी चलती है। लोगों, महबूब ने जो कहा है वो चलाओ। महबूब ने सच्चा फ़ायदा क्या बताया? तमलिकुल अरब वल अजम। तौहीद का फ़ायदा ये होगा कि अरब और अजम तुम्हारे मातहत होंगे, ये दुनिया का फ़ायदा। और कल क़यामत के दिन तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। जैनवन फ़ायदा बता दिया। अरबो अजम आए कि नहीं, मातहत हुए कि नहीं, और कामयाबियाँ मिली कि नहीं। हमने
ماشاءاللہ پھکی ایک ہوتی ہے، ہزاروں فائدے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے سمجھا دین بھی شاید کچھ ایسا ہی ہے، جتنا جینون فائدہ ہے اتنا بتایا کرو۔ اور اس کے بعد میرے محبوب کی سیرت کا ایک اور سبق کہ اپنوں سے جفا کے لیے تیار رہیں۔ جب دین کی دعوت، حق کی دعوت، شریعت کی دعوت، تو اپنے پھولوں کی جو ہے نا وہ پتیاں نہیں پھینکیں گے۔ اگر پھینکے تو سمجھنا دعوت میں کوئی کمی ہے۔ وہ نوٹ نچھاور نہیں کریں گے، اگر یوں کریں تو سمجھنا کوئی دعوت میں کمی ہے۔ آپ مجھ سے پہلے میرے مدنی بھائی سے سن رہے تھے کہ نہیں؟ جینون مدنی۔ ویسے تو آج ہر ایک آدمی المدینہ چل مدینہ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ آج امتحان آیا ہے تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ مدینہ مدینہ کہنے والے کہاں چلے گئے ہیں۔ تحفظ حرمین کی بات آئی ہے تو بولیاں کون سی نکلی ہیں؟ عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان۔ جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر کھرے کھوٹے کا پتہ چلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ساتھ کون تھا اور دودھ پینے والا مجنو کون تھا۔ مدنی بھائی سے سن رہے تھے محبوب نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ لوگوں جب حق کی دعوت دیں گے نا تو سگا ابا گالی نکالے گا، چچا گالی نکالے گا، گریبان پکڑیں گے، گھسیٹیں گے، گھر سے نکالیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نکالے گئے، سگے چچا نے بولا تبا لک سائر الیوم۔ اپنوں کی جفا کے لیے تیار رہنا، لیکن جفا کا بدلہ جفا نہیں۔ جیسے وہ کراچی میں ایم کیو ایم نے یہ باقاعدہ لکھوایا ہوتا تھا، جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہم بھی انسان ہیں تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے۔ محبوب نے ایسا نہیں کہا، کہا تم گالیاں دو ہم خاموشی سے سنیں گے۔ اور جو گالی کا بدلہ گالی میں دے، جو سٹیج، جو منبر اور محراب، یاد رکھیے دعوت میں نقص ہے۔ حضرات کردار پیش کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے سپیکروں پہ پابندی تو اب لگی نا۔ 1999 میں شہر میاں چنو کی سینٹرل مسجد، ہمارا کبھی اوپر والا سپیکر نہیں چلا تھا، نہیں چلاتے تھے۔ 26 مسجدوں کے سپیکر ہماری مسجد کی طرف تھے لیکن نہیں چلاتے تھے۔ کیوں؟ جس نبی کی دعوت دینی ہے اس نے بتایا ہے کہ ہمسائے کے حق کیا ہیں۔ کہیں بچہ جو ہے وہ روتے روتے ماں نے سلایا ہوگا، وہ کام کرنا چاہ رہی ہوگی، کوئی طالب علم پڑھنا چاہ رہا ہوگا، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ پڑا ہوا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی ساری رات نہیں سو پایا، آرام کر رہا ہے، میں جب دل کرے سپیکر کھول کے کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں، اپنی حدود اور دائرے میں جہاں آواز پہنچانی مقصود ہے، جو اندر آ جائے تو ویلکم۔ لوگوں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو گالی کے بدلے گالی، اور تو ایسے میں ایسے، نہیں۔ اگر گالی دی بھی ہے تو سنت کیا ہے کہ چپ ہو جاؤ، اور کوئی کہے کہ مزمم اور گالی پہنچائے بھی تو کوئی یار وہ کسی اور کو گالی دیتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں، میں تو مزمم نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، جناب فلاں عالم آئے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے، فلاں آئے تھے یہ گالیاں دے گئے، ایسے ہو گیا۔ ٹھیک ہے پاجی، انہوں نے مینوں دتیاں نے جی، اسی چولی چ پا لیاں، یا اسی لیندے ہی نہیں۔ وہ کسی اور کو گئی ہوں گی، اس کو واپس چلی گئی ہوں گی، لیکن ہم آ کے اپنی زبان خراب کریں؟ نہیں لوگوں، محبوب کی سیرت، علم اور عمل، سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی گالی ملی تھی دعوت کے حق ہونے پہ، تبا لک سائر الیوم۔ آج کا دن تیرے پہ چڑھا کیوں نہیں؟ جس انگلی سے تو نے 360 کا انکار کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگلی ہلائی ہے، تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گیا؟ معاذ اللہ۔ لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ سیرت کا سبق کیا تھا کہ جو جواب نہیں دیتا گالی کے بدلے میں، آسمان والا اس کا جواب دیتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ میں اپنی جماعت کے علماء کو، اہل علم کو، مدرسین اور اساتذہ کو، حضرات علمی جواب نہ ہو تو دوسرا جواب دینا سے خاموشی بہتر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب جو ہے اس خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کمزوری نہیں ہے یہ، لیکن ہم نے جس نبی کی سیرت کو لیا ہے دعوت میں اس کو مد نظر بھی رکھتے ہیں۔ اور حضرات گفتگو کا اگلا جو ہے کہ آپ اپنے لیے ایک اچھا سا مخفی بیک سائڈ کے اوپر دوستانہ اور یارانہ، اچھا برا نہیں ہو،
یہ نہیں کہ فیس بک پہ بیٹھے ہیں اور یہ میرے یار ہیں، یہ وہ میرے وہ دوست ہیں، یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، نہیں. آپ اپنی دعوت کے کام کے لیے بیک کے اوپر سپورٹ کے لیے سائلنٹ پاور بن کے کچھ دوست کام کر رہے ہوں. جیسا کہ دار ارقم ہائی اسکول تو بہت کھل گئے، لیکن محبوب نے دار ارقم میں رہ کر کے کس طرح مخفی سپورٹ کے ساتھ اپنی دین کو اپنی جو ہے اس کو دعوت دی اور لوگوں تک پہنچایا اور اس کو کمانڈ کیا. حضرات یہ بھی میرے محبوب کی سیرت کا نقطہ ہے. اور اس کے بعد اگلی چیز کہ منزل کا تعین کیجئے اور پھر اپنے ساتھیوں کو منزل کا تعین دیجئے. یہ نہیں میں فیصل آباد سے چلا ہوں، میرے پاس بڑا شارٹ سا ٹائم ہے. میری منزل کیا تھی کہ میں نے پل چٹھے پہ پہنچنا. راستے میں بڑے بڑے خوبصورت منظر بھی آئے، لوگ بھی آئے، رکاوٹیں بھی آئیں، مشکلیں بھی آئیں، پل بھی آئے، کراسنگ بھی آئی، ٹریفک بھی بلاک ہوئی، لیکن میری نظر کہاں تھی؟ ٹارگٹ کیا تھا؟ ماٹو کیا تھا؟ گول اور ہدف کیا تھا؟ نشان منزل کیا تھا؟ کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے. اب جب عزم کیا ہے تو اللہ عزم والوں کو جزم بھی دیتے ہیں، منزل کا رستہ دیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے والا تو ہو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. چڑھ تو صحیح، موٹر وے پہ چڑھ تو صحیح، راستہ ملتا جائے گا. اگر کہیں بند ہو بھی جائے گی تو کوئی متبادل راستہ ملے گا. منزل کا تعین تو کر. اوہ تیری منزل کیا ہے؟ کہ تو رب کا بندہ ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ رب راضی ہو جائے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اور جس پہ رب راضی ہو گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ منزل ہے، یہ کامیابی ہے. ہم راضی کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابا جی راضی ہو جائے. ابا بھی کبھی راضی ہوا؟ کیا خیال ہے؟ معذرت کے ساتھ میرے بزرگ تشریف فرمائیں، ابا کبھی راضی نہیں ہو سکتا. آپ جتنا مرضی کر لیں راضی ہونے لگے گا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ، لیکن اطاعت میں آ کے، فرما برداری میں آ کے، پیروی میں آ کے، رضامندی اس کی خاطر لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. جناب اماں راضی نہیں ہو رہی، مولانا راضی نہیں ہے، فلاں راضی نہیں ہے. تو رب کو دیکھ، تیرا رب راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر رب راضی ہے، جگ ناراض بھی ہے تو کوئی دکھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اسوہ سنا ہے. ہم لوگوں کو میرے یار ناراض ہو جائیں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے، یہ میرا بگڑ جائے گا، وہ بگڑ جائے گا، اور لوگوں میری بیوی چلی جائے گی. ہاں ذرا سیکھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. ایسے نہیں رب نے کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم، کیونکہ رضو عنہ، وہ رب سے راضی ہوئے تھے. محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے. اللہ تو بھی راضی ہو، میں تیرے ساتھ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ وہ بندہ ہے جو ایمان کا مزہ چکھے گا. اور حضرات آخری دو باتیں کہ تبدیلی، چینج، انقلاب، حکمت عملی، یہ نہیں کہ من مرضی کی ہو، اس کے اندر دین کا ٹچ ہو. صلح حدیبیہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دل میں لائے تھے کہ ہم حق پہ ہو کر کے بھی ان چیزوں کو مان رہے ہیں تو کس لیے، لیکن بتا دیا کہ یہ چینج، یہ انقلاب، یہ حکمت عملی، یہ دلیل اور پروف سے ہوگی، صرف ناچ گانے اور لوگوں کو ٹرخانے سے نہیں. اور پھر جو ہے جس کام کو آپ نے کرنا ہے کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر مت جاننا، کیونکہ نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں. نفرت شرک سے ہے، مشرک سے نہیں. نفرت سود سے ہے، سودی سے نہیں. کیوں؟ یہ تو ہمارا خام مال ہے، انہی کو تو ہم نے دعوت دینی ہے، انہی کو تو ہم نے اٹھانا ہے. جس چیز کو ہم خام مال سمجھ کے گھر سے نکال دیتے ہیں نا، باہر آواز دے کے ریڑی پہ، وہی کباڑ خرید کے لے جاتا ہے کہ نہیں پیسے، وہ ٹوٹے ہوئے جوتے لے جاتا ہے، پھر اس کی قیمت آپ کو دیتا ہے، پھر بھیجا جاتا ہے سٹاک، پہنچتا ہے اپنی اپنی جگہ پہ، پھر جو ہے دوبارہ بن کے آتا ہے. آپ ہی کے شہر کے کسی اچھی سی دکان کے اوپر جب آتا ہے نا، پھر وہاں پہ شو روم میں اور لگتا ہے اور چمکتا ہے، تو ڈبل ٹرپل پیسے دے کر کے پھر اس سے کئی گنا ہم دے کے واپس خرید کے لاتے ہیں. یارو یہ جرم والا، یہ گناہ والا، یہ غلطیوں والا، یہ گناہگار انسان، اس سے نفرت نہ کریں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کے مرتے ہوئے بچے کے پاس بھی پہنچ گئے تھے. اور آج ہماری دوسری کسی جماعت کا کوئی ساتھی پتہ چلے نا، کوئی خطیب اللہ نہ کرے تکلیف میں ہے، مرگ الموت میں، تو ہم کہتے ہیں چلو جلدی مرے مغرو فتنہ لو ہے. اور لوگوں نہیں، آخری دم بھی اپنے چچا کے پاس بھی، رشتہ داروں کے پاس بھی بیٹھ کر کے کیا کہا؟ یا ام کل لا الہ الا اللہ. دعوت دو، بلا افتراق دو،
بلا امتیاز دیجئے اور جرم سے نفرت رکھیے، مجرم سے نہیں۔ اور حضرات آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یاد رکھیے، بدعات اور خرافات اور رسوم و رواج اور آباء و اجداد کے طریقے جو وہ کر رہے تھے، جی میں نے تو وہی کرنا، اس چکر میں مت پڑے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ جو کپڑا سینے والی سوئی ہے نا، اس کا نکا کہاں ہوتا ہے؟ بیک پہ، اور اس کی چونچ تیز حصہ فرنٹ پہ۔ یہ ہمارے سب سے پہلے ابو نے، جنہوں نے سوئی بنائی تھی، وڈیرے نے، اس نے ایسی بنائی۔ اب حالات کے ساتھ کپڑے ہاتھ سے تو سیے نہیں جا رہے تھے، مشکل ہو رہا تھا، اتنے جوڑے کہاں سے، لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کوشش ہوئی کہ مشینی زندگی آئے جو جلدی جلدی کپڑے سلائی کرے۔ اب ساری مشین بن گئی، جب سوئی ڈالنے کی باری آتی تو نکا اوپر ہی رکھا جاتا۔ یہ جوتے تو سی لیتی تھی، بیگ تو بسا اوقات سی لیتی تھی، لیکن سلو ہلکے ہلکے سلولی تو مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کتنے 40 سال وہی نہیں جی، ابا جی نے نکا اوپر رکھا ہے، میں نے اوپر ہی رکھا ہے۔ کسی نے عقل مند نے کہا یار تھوڑی سی چینج کر کے دیکھ لے، کوئی حکمت عملی کو اپنا کے دیکھ لے، کوئی عقل کا صحیح استعمال بھی کر لے، نکا نیچے اسی باریک جگہ میں ساتھ کیوں نہیں کر لیتے؟ بس چینج کیا تھا تو الحمدللہ جوڑے سلنے لگے۔ یہ آج جو کی مشینیں آ گئیں اور بڑے مزے کا تیز کام چلنے لگا۔ زمانہ جہالت کے لوگ لگے ہوئے تھے آباء و اجداد کے انداز پہ، محبوب آئے اور کہا لوگو بدلو خود کو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یہ 360 کو چھوڑ کے تھوڑی جی چینج تو لاؤ، بدلو اپنے آپ کو، تبدیلی لائیے۔ جو ڈٹے رہ گئے وہ مر گئے، جو کہنے لگے نہیں جی ہمارے ابا جی تو 360 پہ تھے، ہم سنگل پہ کیوں آئے، ایک پہ کیوں آئے، وحدہ لا شریک پہ کیوں آئے۔ لیکن جب روٹ بدلا، چینج کیا، حالات بدلے، الحمدللہ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ اکبر، مصعب ابن عمیر جیسا شہزادہ جو پوشاکیں پہن کے خوشبوئیں لگا کے نکلتا، آج جو خوشبو لگائی ہے نا، اس سے پہچان ہو گئی کہ یہ خوشبو مصعب کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور جو لباس ایک بار پہن لیا دوبارہ باری نہیں آئی۔ لیکن تبدیلی کیسی ہے، اللہ اکبر، زندگی بدلی، احد کا میدان سجا ہے، مدینے کا سب سے بہترین کاری خوبصورت کاری ہے۔ آج کیا ہوا ہے، آپ کے علاقے میں ایک، بعض علاقوں میں اسے پرنا کہتے ہیں، یہ جو چھوٹا سا پٹکا اور صافہ باندھ کے نہاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس علاقے میں؟ نہیں، دھوتی تو ذرا وڈی ہوندی ہے نا جی، ہاں صافہ، چھوٹا سا جو وہ ہے نا رکھا ہوتا ہے کپڑا کے، چلے باندھ کے نلکے کے نیچے بیٹھ کے، یا جہاں جو ہے کالے شالے پہ نہا لیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس صرف وہ صافہ بچا ہوا تھا جو انہوں نے باندھا ہوا تھا۔ اور جب بات آئی کفن کی دنیا سے لے جانے کی، لوگوں تبدیلی دیکھو کیا لیا ہے۔ آج دنیا کہتی ہو تجھے ملا کیا ہے، مدارس نے، مساجد نے دیا کیا ہے؟ اللہ کی قسم وہ نعمت دی ہے مصعب ابن عمیر کے اوپر، جب سر پہ دیتے تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا، دنیا والے دل والے دہل گئے تھے۔ آج کہہ رہے تھے کیا ملا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جو دولت مجھے ملی ہے، جو انقلاب، جو تبدیلی مجھے ملی ہے، تم کیا جانو۔ محبوب نے کہا سر پہ کپڑا دے کے پاؤں کے اوپر اس کر گھاس دے دو۔ حضرات اسی طرح مصعب ابن عمیر کو روانہ کر کے، لیکن آسمان سے آواز کیا آ رہی تھی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لوگو یہ رب سے راضی ہے تو رب بھی اس سے بھی راضی ہے۔ یہ ایک اتنے صافے پہ راضی ہو کے آ گیا ہے تو آگے جنت کے جو پوشاکیں ہیں وہ اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ بدلیے اپنے آپ کو، میں بھی بدلوں۔ سیرت کی کانفرنس سے سن کے نہ میری گفتگو محبوب والی، نہ میرا لب و لہجہ گفتگو جو محبوب والا، نہ ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ آقا جیسا۔ حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدی سیدی مرشدی ہادی رہبری، ہم بڑی باتیں بنا لیتے ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور آپ کی حرمت کے لیے، لیکن آپ کی بات، آپ کی ذات، آپ کی عزت، آپ کی آبرو اس میں ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اس کو مانیں، جو آپ نے کیا ہے اس کو کر کے دکھائیں۔ جب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی تو انشاءاللہ گفتار والے مومن بہت کم دل بدلتے ہیں، کردار والے لوگ دنیا بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ سمسام کا نام سنا ہے، جسے بابا کہتے ہیں، تو ہر بابا جماندرو بابا تو نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان تھا، پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن نہیں ہوئی، وہ حدیث پڑھ کے محبوب کی بیان کی،
کہ آپ کے صحابی کو بھوک لگی ہے، دودھ کا پیالہ ہے، آپ نے کہا صفہ والوں کو بلا لو، آواز دی ہے، سب کو کہا کہ پلاؤ، ساقی القوم آخرہم، اصول دے دیا، سب کو پلا کے پھر کہا خود پیو، جب پیٹ بھر گیا تو پھر محبوب نے آخر میں پیا۔ تو وہاں اس مجلس میں ہندو، سکھ، یہودی ایک دوسروں کی مجلسوں میں آتے تھے، سنتے تھے، شودر پرلے درجے کے گرے ہوئے، مرے ہوئے حالات کے تڑپے ہوئے، ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا سمسام یہ قصہ صرف سنانے کے لیے ہے، خوبصورتی کے لیے، رنگ بھرنے کے لیے، یا تمہارا بڑا واقعی ایسے تھا کہ اپنے چھوٹوں کو پہلے پلاتا تھا بعد میں خود پیتا تھا؟ کہا باتیں کرنے کا فائدہ نہیں، تو کون ہے؟ کہا میں شودر ہوں۔ کہا کلمہ پڑھ، تیرا جھوٹا اتنے لوگوں میں سمسام پیے گا۔ پانی منگوایا گیا، گلاس اس تک پہنچایا گیا، اس نے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا، آدھا گلاس پیا، گلاس چل کے سٹیج پہ آیا، ابھی سمسام نے ہونٹوں پہ رکھا نہیں تھا، منہ کو لگایا نہیں تھا، مجلس کا 300 شودر اور ہندو کھڑا ہو کے کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہیں سکا۔ اور یارو شاہ عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہوا، مومن کی زندگی، موحد کی زندگی وہ بھی بندوں کو بدلتی ہے، اس کی موت بھی لوگوں کو بدلتی ہے۔ سنت کے مطابق سادی قبر، جب چائنا کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بادشاہ یہ کافر مرتے ہیں تو اپنے جو ہے اتنے بڑے بڑے شوکیس بنا کے ان کے اندر جو ہے تابوت میں کیا کیا خزانے نہیں رکھتے، دولتیں نہیں رکھتے، یہ مرا ہے، بادشاہ ہے، اور آل ان آل سمجھا جاتا تھا، خادم الحرمین ہے۔ آج سادی مٹی اور کچی قبر میں، پوچھا کیوں؟ کہا امام الانبیاء کی اپنی قبر کچی، اور انہوں نے کہا تھا قبر پکی نہ بنانا۔ 500 لوگوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ سوشل میڈیا پہ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا؟ حضرات یہ اصل طاقت ہے، یہ اصل قوت ہے کہ ہم محبوب کی سیرت کے مطابق جتنا مرضی کوئی سامنے بڑا ہو، اوباما کیوں نہ کھڑا ہو یا ماما کیوں نہ کھڑا ہو، جب محبوب کی ادا، رب کی صدا بلند ہو گئی، دنیا کی کوئی چیز مومن کی طاقت سے طاقتور نہیں، ایمان سے طاقتور نہیں۔ کیا خیال ہے؟ گیا تھا نا سلمان ہٹ کے، طاقتوں کے جنازے نکل گئے تھے کہ نہیں؟ اور آج بھی دنیا حرمین پہ حملہ صرف اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ یہ امن سے اتنی پاور والا امام، ہم نے بڑے بڑے کمانڈو ایکشن دیکھے ہیں، بڑی بڑی مضبوط فوجیں دیکھی ہیں، ان کی پریڈیں دیکھی ہیں، لیکن ایک کاشن کے اوپر اتنی دنیا اتنا طاقتور کہ ملینوں لوگ، 35 لاکھ لوگ، عبداللہ بن سبیل اتنا سا قد اور کہے اللہ اکبر تو 35 لاکھ لوگوں کے ہاتھ یوں کھڑے ہو کر کے بند جائیں، طواف رک جائیں، نماز جو ہے اگر وہ رکوع کے لیے کاشن دے تو رکوع میں، سجدے کے لیے دے تو اس میں، ان کو یہ طاقت جو ہے بیت اللہ کی، حرمین کی، یہ مومن کی، یہ توحید کی، یہ وحدانیت اور یہ یکجہتی، حضرات یہی تو گوارا نہیں، تبھی تو اس کے امن کو خراب کرنے کے لیے سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں۔ حضرات سمجھیے ان سازشوں کو، اپنے ملک عزیز کے خلاف ہونے والی جو بھی سازش، عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازش، اپنے ذہن محبوب کی سیرت کے مطابق بنا کے مثبت چل کر کے انشاءاللہ ہم نے ان کا جواب دینا ہے اور طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ چلتی ہیں، بہت چلتی ہیں، مگر یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ ہمیں سیرت کو سمجھ کے اپنی صورت اور سیرت بنانے کی ہمت، طاقت اور توفیق دے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو سمجھیے بہت کچھ کر لیا، اگر نہ کیا تو سمجھیے آج کی یہ رات بھی باقی راتوں کی طرح گئی۔ اللہ ہمیں اس رات کے ذریعے اپنی زندگی کے باقی لمحات قیمتی بنانے کی ہمت، طاقت اور توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو، ویڈیو، سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ اور USB فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ سیاسی، سماجی، مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں۔ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ پروپرائٹر اصغر علی شاہد۔ فون نمبر 0333 765 8070۔